مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کعبۃ اللہ المشرفہ، فضیلت و حرمت والا مقام، خطہ ارض کا وہ پاکیزہ ٹکڑا کہ اللہ عز و جل پر ایمان اور سردار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جہاں بھی ہوں نماز میں اسی عرفہ و اعلیٰ گھر کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کعبہ معظمہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا، جبکہ یہ زمین کا حصہ تھا۔ یہ کعبہ پانی پر ایک چٹان کی مانند تھا، اس پر 2 فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب اللہ عز و جل نے زمین بنانے کا ارادہ فرمایا تو اسی کعبۃ اللہ سے زمین کو پھیلا دیا اور اسے زمین کے درمیان میں کر دیا۔ اللہ عز و جل کے مکرم فرشتے لبیک کی ندا کے ساتھ اس مقدس گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مرکز کی نشاندہی فرمائی۔ اس طرح پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی، جہاں آج خانہ کعبہ بعینہ موجود ہے۔ پھر جب حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ کے آثار اور نقوش بھی باقی نہ رہے۔ صدیوں کے مراحل طے ہونے کے بعد اسی بنیاد پر دوبارہ تعمیر کی سعادت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حصے میں آئی۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے والد محترم
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو دیتے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرماتے رہے۔ یہی پتھر آج مقام ابراہیم پر نصب ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی خانہ کعبہ کی تعمیر کا منظر قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل، آج بھی عاشقان رسول خانہ کعبہ کے نزدیک مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی نگرانی میں بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ مکمل ہوا۔ سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سی مسجد پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر کون سی؟ ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ پھر میں نے عرض کی، ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد اور اشاعت دین کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بالآخر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے تقریباً 5 صدیاں گزرنے کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دو عالم کی رہنمائی کے لیے منتخب فرماتے ہوئے 12 ربیع النور شریف بروز پیر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 4 جانب دھوم گے سرکار کی میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی۔ آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے۔ یہی وہ دن تھا جب اللہ عز و جل کا مبارک گھر اس کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی جانب جھکا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں یکے بعد دیگرے کئی مدنی انقلاب رونما ہوئے، جن سے اقوام عالم میں ہدایت کی روشنی عام ہوتی چلی گئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت نے گمراہی میں دھنسی ہوئی انسانیت کو نئی منزل کا پتہ دیا۔ لیکن چند لوگوں کی گمراہی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اسی بنا پر وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن کر سامنے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جا بجا نقصان پہنچنے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ عز و جل کے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دین کی تبلیغ کے دوران شدید تکالیف اور مزاحمتوں کا سامنا رہا۔ 53 برس کی عمر مبارک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار اور یار مزار
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس سرزمین پر قدم رنجا فرمائے جس خطے کو قیامت تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدینہ منورہ سے 3 میل دور جس بستی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا اسی مقام پر قیام کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جو تاریخ اسلام کی اولین مساجد میں سے ہے، اور یہی مسجد آج بھی مسجد قباء کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تاریخ اسلام کی عظیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام تعمیر کی گئی، جس کی تعمیر میں بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سابقہ امتوں کو عبادت کے لیے فقط مخصوص جگہ کا حکم تھا، جبکہ تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ انعام ہوا کہ ساری زمین پر جہاں چاہیں عبادت کریں۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 873 صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ 822 پر ہے، تمام روئے زمین کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے یعنی تیمم کا سامان بنا دیا۔ اللہ عز و جل کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی وہ مبارک مقامات ہیں جہاں مسلمان اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو کر اپنے معبود عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حضور ہاتھ اٹھا کر، سر جھکا کر، آنکھوں سے بہتے اشکوں کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، نیز دکھ، تکلیف، رنج، الم، پریشانیاں پیش کر کے حاجت روائی کی التجا کرتے اور اپنے دامن کو نیکی و اجر سے پر کرتے ہیں۔ یا رحمان یا بخش کا صدقہ بخش کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سے کم و بیش 32 سال قبل موجودہ دور کی عظیم روحانی و نورانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے امت مسلمہ کی رشد و ہدایت کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور مدنی کاموں کو خوب سے خوب تر بنانے کی غرض سے مختلف اوقات میں شعبہ جات کی تقسیم کاری کا مدنی ذہن عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ فراست میں آنے والے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے مساجد کی فضیلت و اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کا پختہ عزم فرمایا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی یہ دیرینہ دلی خواہش رہی کہ مساجد آباد ہوں، مساجد کی رونقیں بحال ہو جائیں، پرانی اور مخدوش مساجد کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ نئی مساجد بھی تعمیر کی جائیں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مجلس خدام المساجد کے حوالے سے عطا کردہ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں محمد ظفر عطاری بات کر رہا ہوں، میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی، شعبہ خدام المساجد کے قیام کے بعد مسجدوں کی تعمیرات کا سلسلہ مضبوط ہوا ہے، آپ کو اس شعبے کے قیام کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور مزید اس کے لیے آپ کے کیا اہداف ہیں، ارشاد فرمائی۔ مسجد بنانا اول تو دیکھو کار ثواب ہے، یعنی ایک گھڑے جتنی بھی مسجد کسی نے بنائی نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، یہ روایتوں کے مفاہیم ہیں۔ اور اس طرح ایک مسجد بنانا یہ کار ثواب ہے، اور اس میں جو چندہ دے گا نا تو انشاءاللہ ان کو بھی جنت میں گھر ملے گا، تھوڑا تھوڑا اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازے گا۔ تو اس لیے مسجد تو بنانی چاہیے۔ اچھا، اب ضرورتیں کیوں پیش آئیں مسجدوں کی؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایسا ہے کہ بہت ساری یعنی کہ جو ہمارے دعوت اسلامی کام ہے نا وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، ہمارے بیان، ہمارے درس، ہمارے اجتماعات یہ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم کو کام کرنا جو ہے نا، چاہے وہ ہم سے متفق ہوتے ہیں ویسے، لیکن وہ ہم کو کام نہیں کرنے دیتے، درس نہیں دینے دیتے، کہیں بیان نہیں کرنے دیتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم پر وہ پابندی لگاتے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے، اتنے بجے سے اتنے بجے، جو ہمارے لیے ناموافق ہوتا ہے۔ اب ہم مدرسہ پڑھاتے ہیں، مدرسہ المدینہ بالغان، اب ہمارا جو پڑھانے والا ہے اس کو دیر ہو جاتی ہے آنے میں۔ جو لوگ نوکری والے ہوتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دیر سے پہنچتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ بولتا ہے، وہ انتظامیہ بولتی ہے ہم 9 بجے تالا دیں گے، اور ہم بولتے ہیں ہم 10 بجے تک مدرسہ پڑھائیں گے، سنتیں بھی سکھائیں گے۔ تو وہ دادا گیر قسم کے بعض ہوتے ہیں، تو وہ بولتے نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ ان کو روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں عبادت کے لیے۔ تو کوئی اگر صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو مسجد سے مسلمان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، جو روکے گا وہ گناہ گار ہے۔ اور مسجدیں جو ہیں وہ عبادت کے لیے تو بنائی گئی ہیں، تو عبادت سے روکنے کا اختیار نہ متولی کو ہے، نہ جو مسجد جس نے بنائی نا، سارا خرچہ ایک ایک پیسہ اس نے کیا ہے، اس کو بھی جب اس نے مسجد وقف کر دی نا اللہ کے لیے، وقف ہو گئی، مسجد بن گئی، اب اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ بلا اجازت شرعی کسی کو مسجد میں عبادت سے روکے، اس کو حق نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ تو ایسا مسجد بنانے والا بھی، ایسا متولی بھی، ایسی کمیٹی والے بھی کان کھول کر سنیں۔ پارہ پہلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانِ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن نے اس کے ظالم ہونے کا فتویٰ دے دیا، اور ظالم بھی چھوٹا نہیں، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم، اظلم ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے باب المدینہ کراچی میں وسیع و عریض رقبے پر ایک ایسا بیج بویا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر گیا، اور جس نے اپنی مضبوط جڑیں اندرون و بیرون ملک پھیلا دی۔ جی ہاں،
مدنی چینل کے ناظرین، اس عمارت کو آپ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ شعبہ جات کی تقسیم کاری فرماتے وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بالخصوص ایسے مقامات پر جہاں مساجد کی اشد ضرورت تھی، مساجد کی تعمیرات کے لیے شعبہ مجلس خدام المساجد کا قیام فرمایا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی انہی بھرپور کوششوں اور امت مسلمہ کے لیے پرخلوص کاوشوں کی بدولت اندرون و بیرون ملک پرانی و مخدوش مساجد کی تعمیر نو اور نئی مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا، جو الحمدللہ عز و جل روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجلس خدام المساجد کے ذمہ داران نے اس نیک کام کو اپنے لیے سعادت عظمی جانتے ہوئے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو کر باب المدینہ کراچی، اسلام آباد، راول پنڈی، گلزار طیبہ، خانیوال، گجرانوالا، محمد پورہ، ملتان، فتح پور کمال، بھکر، حیدر آباد، نواب شاہ، ٹنڈو علایہ، ٹھٹھا، عمر کوٹ، سکھر، حب، بلوچستان، ڈام بندرگاہ، مرکز الاولیاء لاہور، خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان، مانسہرہ اور کشمیر سمیت پاکستان کے کئی علاقوں میں دور و نزدیک کے گاؤں، قصبوں، دیہاتوں بشمول بیرون ملک، یو کے، یورپ، ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک میں مجلس خدام المساجد کی انتھک محنت و کوشش رنگ لائی اور الحمدللہ عز و جل بے شمار نئی تعمیر ہونے والی مساجد سے اللہ اکبر اور صلاۃ و سلام کی صدائیں گونج اٹھیں۔ مساجد کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب، مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، مساجد کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب، مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری
کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے آن۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی مساجد جن کے ائمہ، مؤذنین اور خادمین کے وظیفے کا انتظامیہ خاطر خواہ انتظام نہیں کر پاتی، ایسے مقامات پر مساجد کے عملے کی تنخواہوں کا انتظام بھی دعوت اسلامی کی جانب سے جاری رہتا ہے۔ الجامع الصغیر میں ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مسجدیں بناؤ اور ان سے کوڑے صاف کرو، تو جو خدا کے لیے گھر بنائے اللہ عز و جل نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد یعنی اللہ عز و جل کے گھر کی تعمیر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ المبین کی سنت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی مجلس خدام المساجد کے ذریعے اس مبارک سنت کو جلا بخشتے ہوئے مزید خطوں تک رسائی حاصل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اس مبارک سنت کو پھیلانے میں دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس خدام المساجد کے ساتھ یعنی مساجد کی تعمیرات میں اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال و زر سے عطیات کے ذریعے شامل ہو کر اللہ عز و جل کی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے حقدار بن سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں اور اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان رسول کو اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، دعوت اسلامی تعدم بیان کم و بیش 41 سے زائد شعبہ جات کے ذریعے دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو پیش کیجیے۔ آپ کا چندہ، نفلی صدقہ دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے گی وہاں ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرے گی۔ صدا کرتا رہوں سنت کی خدمت، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ برائے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03885441100026، برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ برائے صدقات نافلہ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 0388831531000263، برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063۔ مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری